الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب، جذبے جن کے کھرے ہوتے ہیں۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بزرگان محترم، آج کا یہ دن جس میں ہم جمع ہے، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اس کی نسبت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے، اس کی سرگزشت اور اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ صافات، 23ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ یاسین شریف ہر مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہی ہے اور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز فجر کے بعد بطور خاص اس کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ تو یاسین شریف جو ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے اس کا نام ہے سورہ صافات۔ اس میں اللہ رب العزت اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانے والا ہوں، میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہم سب جانتے ہیں کہ نمرود نے آگ جلائی، آگ بھڑکائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں ہر چیز، چاہے وہ نفع کی ہے یا نقصان کی، اس وقت تک آدمی کو نقصان نہیں دے سکتی، نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، امر نہ ہو، کوئی چیز جو اس کی خاصیت ہے اس کے مطابق بھی کام نہیں کر سکتی۔ آگ کی خاصیت ہے جلانا، لیکن آگ نے نہیں جلایا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے آگ کی صفت تو جلانا ہے،
لیکن آگ کو یہ حکم دیا جس کو قرآن کریم یوں تعبیر کرتا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو یہ کہا، آگ سے یہ کہا کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈک یہ بھی ایک عذاب ہے، آدمی زیادہ ٹھنڈ ہو تو اس کی وجہ سے بھی مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساتھ میں یہ فرمایا کہ وسلامن، اے آگ تو سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ آگ سلامتی والی ہو گئی اور ذرہ برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آگ میں روشنی تو موجود تھی، لیکن جو اس کا خاصہ ہے گرمی اور جلانا، یہ صفت اس کے اندر سے یہ ختم ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ حالانکہ اسی آگ نے رسی میں لپیٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلا گیا تھا، ڈالا گیا تھا، رسیاں جل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کی، ارض مقدسہ کی طرف ہجرت کی، جس کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ آگ کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے ارض مقدسہ کی طرف، تو پھر بارگاہ الہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور یہ دعا کی کہ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب، مفہوم ہے کہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعا سے اور دعاؤں سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دعائیں قرآن کریم میں جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اولاد نہیں مانگی کہ اللہ تو مجھے اولاد نصیب فرما۔ یہی کوتاہی اور یہ غلطی اور بھول ہم میں سے بہت سے لوگ، جن کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں عطا فرمائی ہوتی، جب وہ دعا کرتے ہیں تو صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اولاد عطا فرما، لڑکا عطا فرما، لڑکی عطا فرما، لیکن ایک شرط جو آگے بڑھانی چاہیے وہ ہم میں سے بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، اور پھر دنیا ہی میں بعض مرتبہ اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اولاد مانگا کرو تو ساتھ میں یہ جملہ بڑھاؤ کہ اللہ تو مجھے جو اولاد عطا فرمائے وہ کیا ہو؟ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ قرآن کریم میں 19واں پارہ، اس میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کے چند اوصاف بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں کیا کیا کوالٹی ہوتی ہے، کیا کیا صفات ہوتی ہے، ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے آخری وصف ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن کریم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ مفہوم یہ ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما اور ایسی اولاد عطا فرما کہ جو ہماری آنکھوں کے لیے کیا بنے؟ ٹھنڈک بنے، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی ہو۔ تو اس لیے جب بھی اولاد کے لیے سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا کرے اولاد کے لیے، تو یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تو ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور اگر اللہ نے اولاد دے رکھی ہے تب بھی اولاد کے لیے دعا مانگتے رہنا ہے۔ ماں باپ کو اولاد کے لیے دعا مانگتے رہنا ہے، اور دعا یہ مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارا بھی فرما بردار بنا اور اسلام کا بھی تابعدار بنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب وہ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو قرآن کریم اس کو یوں ذکر کرتا ہے کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب اولاد کا سوال کیا تو فرمایا کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ایک جملہ بڑھایا ہے طیبہ، کہ جو اولاد ہو وہ کیسی ہو؟ پاکیزہ ہو، نیک ہو، صالح ہو، ورنہ یہی اولاد وبال جان بن جاتی ہے۔ اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر بعض مرتبہ ماں باپ نہ کرنے کے کام کر گزرتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہی اولاد جسے میں اور آپ نعمت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہیں، واقعی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ اولاد ہر مرتبہ نعمت نہیں، بعض مرتبہ زحمت بھی ہوتی ہے۔ ہر مرتبہ رحمت نہیں ہوتی، بعض مرتبہ یہ زحمت بھی ہوتی ہے۔ ماں باپ وہ کچھ کر گزرتے ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر ناکردنی کر جاتے ہیں۔ اس لیے جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی اولاد کا سوال کرے تو قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک جملہ بڑھائے کہ اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور ہمیں جو اولاد دے رکھی ہے اللہ رب العزت نے تو ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العزت ہماری اولاد کو نیک صالح بنا۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ سنت نماز میں، نفل نماز میں، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد یہ دعا اللہ رب العزت سے مانگا کرو کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ نماز کے اندر نہیں مانگتے، نہیں مانگ سکتے یا یاد نہیں رہا تو نماز کے بعد اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرو کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ جو قربانی کا عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس میں کامیاب اسی وقت ہو سکے جب بیٹے نے وفا کی، جب بیٹے نے اللہ رب العزت کی طرف سے والد مکرم کو جو حکم ملا ہے
اور بیٹے کے سامنے اللہ رب العزت کے حکم کو رکھا ہے تو بیٹے نے بغیر کسی چوں چرا کے، یہ نہیں فرمایا بیٹے نے کہ میں سوچ کر جواب دوں گا، حالانکہ جان پر بنائی ہے، گلے پر چھری پھنانی ہے۔ بیٹا چاہتا تو باپ سے یوں کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میری جان چلی جائے گی، آپ نبی ہے، آپ پیغمبر ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ آپ کی دعا کو سنے گا اور میرے گلے پر چھری نہ پھرانی پڑے۔ لیکن نہیں، قرآن کریم جو حصہ میں نے سورہ صافات کا آپ کے سامنے پڑھا، اس میں میری اور آپ کی یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے بات رکھی، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ جو کچھ خواب دیکھا تھا بیٹے کے سامنے بیان کیا اور اس سے پوچھا، اس کی رائے لی کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ وفا شعار بیٹا بغیر کسی چوں چرا کے فوراً وقت لیے بغیر والد گرامی سے، والد محترم سے یوں بیان کرتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین۔ پہلے بیٹے نے سر خم تسلیم کیا ہے اور اس کے بعد فلما اسلما اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ باپ بیٹے دونوں نے سر خم یہ تسلیم کر دیا۔ آج ہماری اولاد ایک معمولی سا اسلام کا حکم ہے، شریعت کی تعلیم ہے، میں اور آپ اسے عمل کرنے کو کہتے ہیں، وہ تیار نہیں ہوتی۔ آج یہ فیشن بن چکا ہے بال کو اس طرح کٹانا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وہاں بیٹا گلا کٹانے کو تیار ہے کیونکہ اولاد نیک صالح مانگی ہے۔ یہاں ہماری اولاد، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہے، اللہ میری اولاد کو بھی نیک صالح بنائے، ہم تمام کی اولاد کو نیک صالح بنائے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا بال اس طرح کٹا جس طرح شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے بال کٹانے میں ہر طرف سے بال برابر کٹے ہوئے ہیں، لیکن آج رونا یہ ہے باپ کے بال ہی شریعت کے مطابق کٹے ہوئے نہیں ہوتے تو بیٹا کیسے کٹائے؟ یاد رکھو، ہم میں سے بہت سو کے بال ہم اسی طرح کٹاتے ہیں، کہیں سے بڑے ہیں کہیں سے چھوٹے ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے جو 24/7 ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو 24/7 چلتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی وہ گناہ جاری ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تب بھی وہ گناہ جاری ہے۔ شریعت مطہرہ جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا نام مذہب نہیں ہے، اس کا نام دین ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ مذہب میں اور دین میں علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ مذہب چند رسومات کا نام ہوتا ہے جیسے اور مذاہب ہے، لیکن اسلام مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ دین ہے کہ اس میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہماری یہ جو کم و بیش 6 فٹ کی باڈی ہے یا اس سے کم و بیش، اس میں ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم بھی دے دی۔ پیدائش سے لے کر بچہ پیدا ہوا کیا عمل کرنا ہے، وہاں سے لے کر ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر قبر کے پیٹ میں داخل کرنے تک، قبر میں داخل کرنے تک ہمیں شریعت نے تعلیم دی ہے۔ کسی موقع پر ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، ہمیں ایسا نہیں ملے گا کہ بتایا نہ گیا ہو کہ مجھے اور آپ کو کیا عمل کرنا ہے۔ اس لیے
یہ قربانی آج کا سبق صرف جانور کے گلے پر چھری پھیر دینا یہ قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے ہم اپنے نفس کے جو ناجائز جذبات ہیں، جو وہ خواہشات جس سے اسلام مجھے اور آپ کو منع کرتی ہیں، ان جذبات پر چھری پھیرنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ اصل قربانی. جانور بھی مطلوب ہے ایک درجے میں، لیکن اصل ہمیں یہ بتانا، اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں اصل قربانی تو بیٹے کی تھی. دیکھیے ماں باپ کو اولاد اپنی جان سے زیادہ قیمتی معلوم ہوتی. اولاد بیمار ہوتی ہیں تو بعض مائیں بلائیں لیتی ہیں کہ اللہ میرے بچے نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، تو میری جان لے لے اور میری جو عمر کے ایام باقی ہیں میری اولاد کو لگ جائے، میرے بیٹے کو لگ جائے، میری بیٹی کو لگ جائے. تو یہ امتحان لیا گیا کہ چھری پھیرو بیٹے کے گلے پر، اور وہ بھی وہ جو باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تھا، جانے لگا تھا، تب تو اولاد اور زیادہ پیاری لگتی ہے، محبوب معلوم ہوتی ہے. اس لیے آج کے دن میں سب سے زیادہ آپ لوگوں سے میں محتاج ہوں. اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا یہ دن مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے. دیکھیں ہم نیک اولاد کی دعا نہیں مانگتے. آج کتنے ماں باپ ہیں جو رو رہے ہیں، اور اس ملک میں موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں ہے، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. کتنے ماں باپ ہیں جو گٹ گٹ کے مر رہے ہیں. زندگی موت سے بدتر ہو چکی ہے. یہاں ایک بات بڑے ادب سے یہ بھی عرض کروں گا، ہماری اولاد یا کسی کی اولاد نیک صالح ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کی اولاد بیچاری راہ راست سے ہٹی ہیں، محبت سے اس کے لیے دعا کیا کرو، تانے نہ دیا کرو، سنایا نہ کرو ان کے ماں باپ کو، ان کی فیملی والوں کو، یا ہنسی مذاق اور ٹھٹھا نہ بناؤ. کس کی اولاد کب راہ راست سے پھر جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہمیں درد ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، نیک صالح بنائے. تو بہرحال آج کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ باپ اور بیٹا، یہ ان کی جو قربانی کا عمل ہے کہ باپ ایسی تربیت کرے کہ بیٹا اللہ کا حکم کوئی آ جائے تو لبیک کہے. اور یہ تربیت پتہ چلا پیدائش سے پہلے سے. نیک صالح اولاد مانگنا یہ پہلے سے ہے، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن وہیں سے دعا کی جا رہی ہے کہ ربی حبلی من الصالحین. وقت ہو گیا ہے. ایک اور عمل جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس سے شیطان کا قابو نہیں رہے گا ہماری اولاد پر، وہ اور ایک اور پوائنٹ کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں،
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يزره شیطان ابدا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کر لیا کرے کہ بسم اللہ، اے اللہ تو شیطان کے شر سے ہم کو بچا اور ہم کو جو اولاد دے اس کو بھی بچا۔ تو بیوی کے پاس جب ملاقات کے لیے جائے تو یہ دعا کرنا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو حضور نے یہ خوشخبری سنائی کہ اگر اس مباشرت کے نتیجے میں ان کے لیے بچہ مقدر ہوگا تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور وہ ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف الحدیث جلد پنجم میں یہ روایت ذکر فرمائی ہے اور صفحہ نمبر 145 پر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث سے پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر مباشرت کے وقت یعنی میاں بیوی جب ملاقات کرے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا نہ کی اور خدا کی طرف سے بالکل غافل ہو کر بہائم کی طرح یعنی جانوروں کی طرح بس اپنے نفس کا تقاضا پورا کر لیا تو ایسی ملاقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد شیطان کے سر سے محفوظ نہیں رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یعنی یہ تو شاہ صاحب کا دور ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا، کہ اس زمانے میں پیدا ہونے والی نسل کے احوال، اخلاق، عادات جو عام طور سے خراب اور برباد ہے تو اس کی خاص بنیاد یہی ہے۔ تو ایک تو نیک اولاد کی دعا پیدائش سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد بھی۔ دوسرا، ہم میں سے بعض لوگ اہتمام کرتے بھی ہے تو کب؟ جب نیا نیا نکاح ہوتا ہے اور پہلی رات کو میاں بیوی ملنے والے ہوتے ہیں۔ یہ عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں بہت کم، تب یہ دعا پڑھتے ہیں۔ نہیں، جب بھی میاں بیوی، اور دیکھیے شریعت نے اس کو عبادت قرار دیا، میاں بیوی اپنے یہ نفس کے تقاضے کو، یہ جو چیز اللہ نے رکھی ہے اس پر صدقے کا ثواب ہے، لیکن جب بھی ملاقات کرے تو یہ دعا کرنی ہے۔ بہت زیادہ لمبی دعا نہیں ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یا پھر کم از کم اپنی زبان میں یوں کہہ لے کہ اللہ شیطان کے شر سے ہماری بھی حفاظت فرما اور اس ملاقات کے نتیجے میں تو ہمیں جو اولاد دے تو ہماری اس اولاد کی بھی شیطان کے شر سے کیا فرما؟ حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جن کی اولاد اللہ نے جن کو دے رکھی ہیں ان کو نیک صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی شادی کے نتیجے میں، بعد میں نکاح کے نتیجے میں اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ تمام کی اولاد کو نیک صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آج بہت سے لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے یہ نفل نماز پڑھی، چاہے تحیۃ المسجد ہو یا نفل ہو، یہ باقاعدہ حدیث ہے، یہ کسی امام کا قول نہیں ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے دونوں عید میں، عیدین میں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، عید کی نماز سے پہلے نفل نماز نہیں پڑھنا ہے۔ آج کے دن جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے تو اشراق کی نماز بھی نہیں ہے، اس وقت اشراق بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اور حضور کا عمل تو حدیث پاک میں یہ آیا، مفہوم ہے کہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے، اور عید کی نماز کے بعد بھی گھر جا کر ادا فرماتے تھے، مسجد میں نہیں ادا فرماتے۔ اور فقہا نے مسئلہ لکھا کہ گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں
وہ بھی عیدین میں عید کے دن نفل نماز اس وقت تک ادا نہیں کرے گی جب تک ان کی لوکل مسجد میں عید کی نماز ادا نہ ہو جائے۔ اس لیے بھائی یاد رکھے کہ عیدین میں جو ہے عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، نہ اشراق پڑھنا ہے، نہ تحیۃ الوضو پڑھنا ہے، نہ تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، نہ عام نفل نماز پڑھنا ہے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا ہے، چونکہ یہ عید کی نماز ہے اور عید کی نماز واجب ہے۔ تو اس لیے آج نفل کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ فجر کی نماز ادا کی وہ سنت پہلے، بعد میں فرض ہے، فرض عین، اور اس کے بعد یہ واجب ہے، اور پھر جو ہے وہ نفل ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ اس لیے عیدین میں پہلے کس کو ادا کیا جاتا ہے اور ادا کرنا ہے؟ ارے بولو، ہیں؟ نہیں سمجھ آیا؟ عید، ہاں پھر واجب، تو عید کی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔ یہ احمدی بتا دے گا انگلش میں، سب ترتیب بتا دے کیسے۔ You see that people